پھر اسی طرح انسان دنیا میں بھی ہر موقع کے علاوہ صبح سو کر اٹھتا ہے تو گھر والوں کو سلام، گھر سے نکلتا ہے گھر میں داخل ہوتا ہے، یعنی ہر موقع پر سلامتی. پھر آپ دیکھیے کہ جس سے لوگ سلامت رہتے ہیں وہی دراصل بہترین مسلمان ہیں. عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا مسلمان سب سے بہتر ہے؟ ای المسلمین خیر؟ تو آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، سلامت رہے. ہم سب دیکھیں کہ چلے ہاتھ تو ہم کسی پر نہیں اٹھاتے، لیکن کیا ہماری زبانوں سے دوسرے محفوظ ہیں؟ ہم جب بولتے ہیں تو سوچ سمجھ کر بولتے ہیں، یہ سوچ کر بولتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہماری بات سے دوسرے کا دل تو نہیں ٹوٹے گا. اگر ہم اس بات کا خیال نہیں رکھتے اور صحیح معنوں میں سلامتی کی بات نہیں کرتے، یعنی بے روح سلام ہے، تو پھر وہ سبل السلام کی طرف لے جانے کی بات نہیں ہے. پھر اسی طرح ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک جگہ پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر کھڑے ہوئے، فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر آدمی کون سا اور سب سے بدتر انسان کون سا؟ تو لوگ خاموش ہو گئے. آپ نے 3 بار اپنی یہ بات دہرائی کہ سب سے اچھا کون سا ہے اور سب سے برا کون سا ہے. اس پر ایک آدمی بولا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو، اور سب سے بدتر وہ ہے جس سے خیر کی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، امیجن کیجیے وہ کون لوگ ہیں جن کو دیکھتے ہی آپ گھبرا اٹھتے ہیں، اب پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہیں گے، پتہ نہیں کیسے پیش آئیں گے. اور کون لوگ ہیں کہ جن کو آپ دور سے بھی دیکھ لیں تو خوش ہو جاتے ہیں کہ اس شخص سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، یہ مجھے شرمندہ نہیں کرے گا، یہ میرا دل نہیں توڑے گا، یہ میرے بارے میں کسی کو برا نہیں کہے گا. یعنی ہر انسان کے بارے میں آپ کی ایک رائے ہوتی، آپ اپنے اندر ایک میزان رکھتے. یہ میزان ہر انسان کے اندر ہے. ہم لاکھ چاہیں کہ ہم ججمنٹل نہ ہوں، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی خود بخود ایک اندر کیلکولیشن شروع ہو جاتی ہے. ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ جس سے آپ ملتے ہیں تو آپ بالکل بے فکر ہوتے ہیں، پورا من ہوتے ہیں، کیونکہ وہ زبان سنبھال کے بات کرتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ نہیں کرتا، وہ چھوٹی چھوٹی بات پر غصے میں نہیں آتا، وہ چھوٹی چھوٹی بات پر آپ کو مس انڈرسٹینڈ نہیں کرتا. میں جب یہ لیکچر پریپیئر کر رہی تھی تو میں کافی غور و فکر کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو دراصل سبل السلام کا ہے، تو ہمارے دین کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ یہ کیا دیتا ہے، کیا سکھاتا ہے ہم کو؟ اور سکھانے کا یہ طریقہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، کس چیز سے آغاز ہوتا ہے؟ کیا صرف ہمیں اٹھنے بیٹھنے چلنے واک اینڈ ٹاک ہی سکھائی گئی ہے؟ نو، اس سے بھی پیچھے سے شروع کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے گمان، معاملات میں ایمان، زندگی کی ہر چیز جو بھی ہم کریں اس کی بنیاد یعنی اللہ کے ساتھ معاملہ ہو تو ایمان کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں، اور اگر بندوں کے ساتھ معاملہ ہو تو جب تک اچھا گمان نہیں کچھ بھی نہیں. وہ کون سا دین ہے، وہ کون سی ملت ہے، وہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ دنیا بھر کے اخلاق کو آپ جمع کر لیں، ہر قوم کے اندر کچھ ایتھکس ہوتے ہیں، اخلاق ہوتے ہیں، مینرز ہوتے ہیں، ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، لیکن وہ سارے ظاہریت سے تعلق رکھتے ہیں، سب ظاہری باتیں ہوتی ہیں. لیکن ہمارا دین ہماری سوچ کو درست کرتا ہے، اور صرف درست نہیں کرتا، صرف نصیحت ہی نہیں کی گئی کہ اچھا گمان رکھو، اور صرف یہ نہیں بتایا گیا کہ اچھا گمان عبادت ہے، یہ بھی بتایا گیا کہ اگر اچھا گمان نہیں رکھو گے تو پکڑ بھی ہو سکتی ہے. اس پر بھی چیک رکھا گیا کہ انسان کے دماغ کے اندر سے کیا کچھ گزرتا ہے، اور اس کا بھی حساب ہوگا، اور انسان کے دل میں کسی کے لیے کیا ہے اس کا بھی حساب ہوگا. لیکن ہم سب اس بات کا اپنے دل کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اپنی سوچ کا کتنا خیال رکھتے ہیں کہ ہم دوسرے کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، اور پھر ہماری گفتگو کیا ہے. بول تو بعد میں آتا ہے، اس سے پہلے تو سوچ ہے. تو جب تک ہمارا گمان اچھا نہیں ہوتا ہم خود بھی امن اور چین میں نہیں ہو سکتے، اور دوسرے بھی ہم سے سلامت نہیں رہ سکتے.
تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم صرف ظاہر میں نہیں عمل پیچھے سے شروع کریں. سلامتی کے راستے میں صرف وہ چل سکتا ہے جس کی سوچ مثبت ہے. اگر آپ غور کریں دن میں 5 بار ہم پہ نماز فرض کی گئی, 5 بار, اور ہر نماز کے اندر 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں. ایک رکعت کے اندر ہم جب رکوع کرتے ہیں تو کم از کم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم؟ کم سے کم 3 دفعہ. انکریج کیا گیا زیادہ دفعہ پڑھیں. سجدے میں جاتے ہیں کیا پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم کم از کم 3 بار. اچھا, اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو منیمم کتنی دفعہ آپ نے اللہ کی تسبیح بیان کی؟ 2 رکوع میں 6 دفعہ, 2 سجدوں میں 6 دفعہ, کتنی ہوگی 18 دفعہ. یہ منیمم ہے. مطلب کیا ہے سبحان ربی سبحان ربی سبحان ربی. میں اس وقت حذف کر رہی ہوں الاعلی العظیم وغیرہ, صرف 2 لفظ سبحان سبحان ربی. ترجمہ بتائیے. پاک ہے میرا رب. کس چیز سے پاک ہے؟ ہر شرک سے پاک ہے اور ہر عیب سے پاک ہے, ہر غلطی سے پاک ہے, ہر غلط فیصلے سے پاک ہے. اگر ہم سوچ کے یہ بات دن میں 5 نمازوں میں, صبح میں آپ دیکھیں 4 رکعتیں پڑھتے ہیں, 4 رکعتوں کی آپ سبحان ربی گن لیجئے. پھر ظہر کی فرض 4 ہے, سنت وغیرہ ملا کے اور آپ دیکھیے پھر ان کا گن لیجیے. پھر عصر میں 4, پھر مغرب میں کم از کم 3 فرض ہے, پھر سنت نفل, پھر عشاء میں آپ دیکھ لیجیے. پھر اگر تہجد آپ پڑھتے ہیں دن میں کتنی بار آپ خود اپنی زبان سے کہتے ہیں سبحان ربی میرا رب پاک ہے. لیکن جب ہم عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کر دیا, ایسا کیوں, یہ کیوں, وہ ہر وقت شکایت. اگر یقین ہو کہ میرا رب پاک ہے کسی غلط فیصلے سے, وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا, وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا, عام حالات میں تو پھر بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں. ذرا سی گرمی ہو جائے تو کہتے ہیں کتنا خراب موسم. کہتے ہیں موسم کس نے بنایا, ہوائیں کس کے حکم سے چلتی ہیں. کتنی دفعہ ہم بولتے کہ اس قدر خراب موسم ہے, اتنا پسینہ آ رہا ہے, اتنا ڈسٹ اسٹارم آ رہا ہے, پتہ نہیں یہ کیوں آ گیا, یہ کیوں ہو گیا, وہ کیوں ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, وہ کیا ہو گیا, وہ کیا ہو گیا. ہر وقت ایک ڈسٹربنس ہے ہمارے اندر. کوئی بیمار ہے تو ہم پریشان ہیں, اور اس میں ہماری پازیٹیو تھنکنگ سب چلی جاتی. اگر کوئی تکلیف ہے, کوئی اور عزیز بیمار ہے, اس وقت آپ دیکھیے کہ ہماری حالت کیا ہوتی ہے. بات بات پر تو ہم الجھ رہے ہوتے ہیں, بات بات پر تو ہم ناراض ہو رہے ہوتے ہیں, کبھی انسانوں سے, کبھی اللہ سے. تو امن تو کوئی نہیں اندر, چین تو نہیں. چین کب آئے گا؟ جب اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی. کوئی چیز مل گئی تو بھی راضی, کوئی چیز نہیں ملی تو بھی راضی, کچھ آ گیا تو بھی راضی, کچھ چلا گیا تو بھی راضی کہ میرے رب کا ہر فیصلہ درست. مثلاً قرآن مجید پڑھتے ہیں آپ, کئی آیتوں پہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دے دیا, یہ پردے کا حکم کیوں آ گیا, یہ فلاں بات کیوں آ گئی, یہ کیسے کریں گے, یہ آج کے دور میں نہیں ہو سکتا. نہیں, اللہ کی ہر بات سچی ہے, ہر چیز درست ہے. اصل کیا ہے؟ ایمان لانا, اعتماد کرنا ہے. جس کا اپنے رب پر, اپنے خالق پر, اپنے مالک پر اعتماد نہیں, جس کا گمان اس کے بارے میں اچھا نہیں, جس کو اس کے ہر فیصلے سے شکایت ہے, اس کے اندر پازیٹیو تھنکنگ کہاں ہو سکتی ہے؟ اور جس کے اندر پازیٹیو تھنکنگ نہیں, اس کے اندر امن کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے سلامتی کے راستے اسی کو ملتے ہیں, اور دار السلام تک وہی پہنچتا ہے جو دنیا میں
سلامتی کے ساتھ رہنا جانتا ہو، جس کی سوچ سلامت ہو، جس کی تھنکنگ پازیٹو ہو، جس کا گمان لوگوں کے بارے میں اچھا ہو، جس کے کاموں کے اندر ایک محنت ہو، جس کو صرف لوگوں سے جزا نہیں چاہیے. من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضا کے پیچھے جانا چاہتا ہو. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، جو سب سے بلند و اعلیٰ رب کی رضا کی تلاش میں رہتا ہو، وہی دراصل قلب سلیم رکھتا ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جس دن نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، مگر قلب سلیم کام آئے گا. یہ قلب سلیم وہاں اچانک نہیں بن جائے گا، یہ یہاں دنیا میں سلامت ہوگا تو وہاں پر فائدہ دے گا. ہم سمجھتے ہیں ہماری صرف جو ظاہری ہاں ہو ہے، یا شور شرابہ ہے، ہنگامہ ہے، یا جو ہم ظاہری کچھ کام کر رہے ہیں، یہ اصل فائدے کی نہیں. اصل فائدہ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے، صحیح سوچ سے شروع ہوتا ہے، صحیح گمان سے شروع ہوتا ہے، صحیح نیت سے شروع ہوتا ہے، صحیح طریقے سے شروع ہوتا ہے. اور پھر انسان اس طریقے کو اختیار کر کے اس پہ جب چلتا ہے تو صحیح منزل پر پہنچ سکتا ہے. مسلمان کی بات کا آغاز اور اختتام دونوں ہی سلامتی پر ہے. ایک تو جو میں نے حدیث سنائی کہ سب سے بہترین مسلمان ہو جس سے خیر کی توقع، کہ فلاں آ گیا خیر ہی خیر، امن میں ہو تو فکر کی بات ہی نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں. مثلاً آپ نے اپنے بچوں کی شادی کی، اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک داماد ایسا ہے، ایک بہو ایسی، ایک ویسی. اب اس میں ایکسٹینڈیڈ فیملی سے آپ کے واسطے تعلق پڑتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، ایک کے بارے میں آپ سوچتے، ایک بیٹی کے بارے میں آپ کہتے فکر کی بات ہے، پرواہ نہیں، امن میں اچھے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا. ایک کے بارے میں آپ سوچتے، آپ کو تکلیف اور بے چینی شروع ہو جاتی. ایک بہو کے بارے میں آپ سوچتے ہیں تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ اس کا آنا مبارک ہوا کر کے. ایک کے بارے میں سوچتے ہیں تو پریشانی اٹھتی، پتہ نہیں کس دن پھر کوئی فتنہ فساد ہوگا. کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کی بزنس ڈیلنگ ہوتی، آپ جہاں کام کرتے ہیں کولیگز ہیں آپ کے، کچھ کے ساتھ معاملہ پڑتا ہے، آپ کہتے ہیں کچھ مسئلہ ہی نہیں، فکر ہی نہیں، خوف ہی نہیں، نہ سامنے کچھ ایسا برا بھلا کہیں گے کہ دل توڑ کے رکھ دیں، اور پیچھے بھی کچھ غیبت وغیرہ نہیں کریں گے. اگر عیب دیکھیں گے تو ڈھانپ لیں گے، شرمندہ نہیں کریں گے، اس کو کھولیں گے نہیں، اچھالیں گے نہیں، دوسروں کے سامنے رسوا نہیں کریں گے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے آپ کو پریشانی لگ جاتی کہ یہ شخص پھر آ گیا ہے، معلوم نہیں اب پھر کیا ہوتا ہے. وہ تو وہ ہے، ہم کس جیسے ہیں؟ ہم کیا ان لوگوں جیسے ہیں جو امن کے راستے پر، یا ان لوگوں جیسے ہیں شر کے راستے پر؟ جو جس راستے پر ہے اسی انجام کو پہنچے گا. اس لیے ہم سب کو اپنے راستوں کا، یعنی اپنے روزمرہ کے اعمال، اپنی سوچ سے لے کے اپنی گفتگو اور معاملات، سب پر ایک نظر اور ایک چیک رکھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص کسی مجلس میں پہنچے تو سلام کرے، جب اس مجلس سے جائے تو سلام کرے. گویا ملاقات کا آغاز اور ملاقات کا اختتام دونوں ہی سلامتی پر. بات کرنے سے پہلے سلام کا حکم، السلام قبل الکلام. پھر اسی طرح مومن خود کسی سے جا کے الجھتا نہیں. ہاں اگر کوئی اور الجھنے کے لیے آئے، کوئی جھگڑا کرنے کے لیے آئے، کوئی پریشان کرنے کے لیے آئے، کوئی آگ بھڑکائے تو اس پر بھی وہ پانی ڈالتا ہے، اس فساد کو آگے نہیں بڑھاتا، کیونکہ وہ سلامتی کے رستوں پر چلنا چاہتا ہے. وہ کسی کے ساتھ لڑ کے نہیں جینا چاہتا، وہ امن کے ساتھ جینا چاہتا ہے. اسی لیے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل، ناسمجھ، اکھڑ، بدمزاج، بد اخلاق لوگ ان کے ساتھ الجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کس طرح ختم کر دیتے ہیں اس سارے جھگڑے فساد کو؟ سلامتی کے ساتھ. سلام، قالوا سلاما. یعنی ضروری نہیں کہ صرف وہ کہیں السلام علیکم، تم جھگڑالو شخص ہو یا تم جاہل ہو، میں تم سے بات نہیں کرتا. نہیں، مطلب یہ کہ وہ ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ جس سے جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، جھگڑا بڑھتا نہیں. لیکن بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا، چلے باہر نہیں، اپنے بچوں میں ہی دیکھیں، جب چھوٹے ہوتے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں، ایک بات کرتا ہے تو دوسرا اس سے بڑی، تو دوسرا جھگڑا، بحث، مباحثہ، کہیں ختم ہونے کا نام نہیں، ہر ایک کا مزہ خراب ہو کے رہ جاتا ہے.
گھر کا امن چین خراب ہو کرنا چاہتا ہے. لیکن اس کے برعکس جہاں پر ایک اگر جھگڑالو بھی ہو لیکن دوسرا جو ہے وہ عقل مند ہو, وہ سلامتی کی بات کرے, وہ اس جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کرے, تو گھر میں بھی سکون ہو جاتا ہے. ہسبینڈ وائف کے درمیان کا معاملہ, دو دوستوں کے بیچ کا معاملہ, کسی بھی انسان کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہوتا ہے, اس وقت ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کون سی راہ اختیار کر رہے ہیں, سلامتی کی راہ اختیار کر رہے ہیں یا جھگڑے فساد کی راہ اور بحث مباحثے اور بدمزگی کی راہ. اور جو ہماری چوائس ہوگی ہمارا عمل بھی اسی کی طرح ہوگا. اسی لیے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ, جب وہ لغو, بیکار, فضول, بے معنی, بے مقصد, نان سینس سنتے ہیں, أَعْرَضُوا, تو اس میں دلچسپی نہیں لیتے, اس نان سینس کے اندر جھگڑا نہیں کرتے, بلکہ وہ کیا کرتے ہیں, گویا انہوں نے سنی نہ. جھگڑے, لڑائی, فساد بڑھتے کہاں سے؟ جب آپ لغو, بیکار, فضول, لایانی بات کو خواہ ایشو بنا دیتے ہیں. بعض اوقات کوئی شخص ناسمجھی میں کوئی فضول بات کرتا ہے. آپ کی عقل مندی کیا ہے؟ اگر آپ کے اندر قلب سلیم ہے, آپ پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہیں, آپ اس چیز کو اگنور کر دیں, کوئی بات ہی نہیں. لیکن اگر آپ وہ نہیں ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بے وجہ وہ بات جس کی کوئی حقیقت نہیں, کوئی بہت بڑا ایشو بن جاتی ہے, اب بدمزگی پھیل جاتی ہے. وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. ایسے لوگ جاہلوں سے کنارہ کشی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال, کیونکہ عام طور پر لوگ آپ کو کہاں کرٹیسائز کرتے ہیں, آپ کے کاموں کی وجہ سے, آپ کے اعمال کی وجہ سے, آپ کی روزمرہ زندگی میں جو آپ دوسروں کے ساتھ لین دین کر رہے ہوتے ہیں اس پر, کیا اس نے دیا ہی کیا, اس نے تو پوچھا ہی نہیں, اس نے تو ایسا نہیں کیا, اس نے ویسا نہیں کیا. ہر وقت دوسروں پر گلہ, اعتراض, الزام تراشی, لان تان. لیکن جو لوگ سلامتی کے راستوں پر ہوتے ہیں انہوں نے لوگوں کے لیے کام نہیں کیا ہوتا, انہوں نے من اتبع رضوانہ, اللہ کی رضا کے لیے کام کیا ہوتا ہے. اس لیے وہ الجھتے ہی نہیں. انہیں لوگوں کے سامنے سچا نہیں ہونا کہ وہ اس جھگڑے میں پڑ جائیں کہ اچھا تمہیں ہمارے اعمال اچھے نہیں لگ رہے, ہماری کوششیں تمہاری نظروں میں کوئی قیمت نہیں رکھتی. انہیں اس سے فکر نہیں ہوتی. ان کو کیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی اور اپنے کام کو کس طرح بہتر بنا سکتے, کیونکہ ان کی نظر کہیں اور ہے. مثلاً اگر آپ کوئی خاص جگہ پر پہنچنا ہے تو آپ ہر جگہ گاڑی نہیں روکتے, آپ دائیں بائیں نہیں زیادہ دیکھتے, آپ چلتے جاتے ہیں. آپ کہتے نہیں مجھے اتنی دیر میں یہاں پہنچنا ہے تو میں فضول چیزوں میں نہیں پڑ سکتا. ہاں, اگر آپ کے پاس کوئی پلاننگ ہی نہیں, کوئی منزل ہی نہیں, کوئی مقصد ہی نہیں, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, کبھی اس کام میں لگ گئے, کبھی اس میں لگ گئے, کبھی اس میں, اور دن ایسے ہی گزر گیا, کچھ پروڈکٹیو چیز ہاتھ نہیں آئی. تو جن کا نقطہ نظر یا جن کا منتہا آخری منزل جو ہے وہ جنت ہے, جو اس کی بھاگ دوڑ میں لگے ہو کہ وہاں پہنچنا ہے, ہر فضول لفظ, بیکار, جہالت کی باتوں اور نان ایشوز کو وہ ایک طرف کرتے چلے جاتے ہیں اور اپنا راستہ سیدھے کا سیدھا اس طرف لے جاتے ہیں. وہ ادھر نہیں مڑتے, وہ ادھر نہیں مڑتے, وہ یہاں جھانک کے نہیں دیکھتے, وہاں جھانک کے نہیں دیکھتے. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کی بہترین مثال کے ساتھ سمجھایا کہ سلامتی کا راستہ کس طرح ہے. حدیث قدسی ہے, نواس بن سمعان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی کہ ایک صراط مستقیم ہے, اسٹریٹ پاتھ, جس کی دونوں جانب دیواریں ہیں. اصل یوں سمجھے کہ جیسے یہ راستہ جا رہا ہے, دو طرف دیواریں, ان دیواروں میں دروازے کھلے ہیں دونوں طرف, دروازوں پہ پردے لٹک رہے ہیں. راستے میں اور مرکزی دروازے پر ایک داعی کھڑا کہہ رہا ہے, ایک اوپر سے پکار رہا ہے اور ایک راستے میں کھڑا پکار رہا ہے کہ اللہ سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. اور وہ دروازے جو راستے کے دونوں جانب ہیں, یعنی یہ ونڈوز جو کھلی ہوئی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں. ان میں سے اس وقت تک کوئی گرفتار نہیں ہو سکتا جب تک پردہ نہ اٹھائے, یعنی کوئی اس میں نہیں گرے گا ادھر ادھر جب تک کہ وہ پردہ نہ ہٹائے. آپ یوں سوچیں کہ جب تک وہ ونڈو نہیں کھولے گا وہ محفوظ ہے اور وہ سیدھے رستے کی طرف جا رہا ہے. یہ بازو کا جیسے ٹرین اپنی پٹڑی پہ چل رہی ہے یا گاڑی میں آپ اور آپ کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور سیدھی سڑک پہ چل رہے ہیں, ونڈو کھول کے کوئی باہر نہیں لٹکے, تو امن میں رہیں گے اور منزل تک پہنچ جائیں گے.
ہم سب بھی ایک سفر کر رہے ہیں اور بیچ میں راستے میں جگہ جگہ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ اگر ہم نے وہ پردے ہٹا دیے یا ہم اس ونڈو سے باہر اس طرح جھانکنے لگے کہ باہر گرنے کا اندیشہ ہے. یعنی وہ اللہ کی حدود ہے جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. اب آپ دیکھیے کہ آپ ایک اچھا بھلا کام کرنے جا رہے ہیں اور ایک شخص بے وجہ آپ کو الجھا رہا ہے, آپ کے کام پہ آپ کی کوشش پہ اعتراض کر کے آپ کو اس چیز سے روک کے آپ رستہ بھول کے اس کے ساتھ لڑنے جھگڑنے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کی حدود توڑتے ہیں آپ, جن چیزوں سے اللہ نے آپ کو روکا آپ اس میں جا رہے ہیں. اور صرف یہ نہیں, مثلاً اور بھی بہت سے ہیں, صرف زبان کی خرابی نہیں, جیسے اسراف ہے, مال میں اسراف ہے, کھانے میں اسراف ہے, لباس میں اسراف ہے. کیونکہ اسراف کس کا راستہ ہے؟ شیطان کا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اور وہ شیطان کھڑے ہیں راستے پہ جگہ جگہ. وہ کیا چاہتے ہیں کہ آپ سیدھے راستے پہ چلنے کے بجائے اس ونڈو سے چھلانگ مارے اور باہر نکل آئیں اور کسی اور راستے کی طرف چلتے ہیں. تو جو شخص سلامتی کے راستے کی یعنی صراط مستقیم پہ چلتا ہے اور وہ ادھر ادھر الجھتا نہیں, غلط رستوں کی طرف مڑتا نہیں, جاتا نہیں, وہ ایک دن بالآخر منزل تک پہنچ جائے گا. ہم سب کو یہ سفر بہت ہوشیاری کے ساتھ گزارنا ہے اور دیکھتے رہنا ہے کہ ہم خود بھی اور ہمارے بچے بھی اور اہل و عیال بھی سیدھا سفر کریں, اس گاڑی کے اندر میں ان شیشوں سے باہر نہیں نکلیں, تب منزل پر پہنچیں گے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن کا ضامن اللہ ہے, اگر وہ زندہ رہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے, اگر وہ فوت ہو جائے تو جنت میں داخل ہوگا. ایک وہ شخص جو اپنے گھر میں سلام کرے, ایک وہ جو گھر میں سلام کرے. ہم سب کو گھر والوں کو گھر کے اندر بھی سلام کی عادت ڈالنی چاہیے, کیونکہ اس سے کمیونیکیشن کا دروازہ کھلتا ہے. ورنہ کیا ہے, ہر بچہ بس دیکھتا ہے اپنے کمرے میں گھس جاتا ہے, کوئی ادھر ہو جاتا ہے, کوئی نہیں. جب سب سلام کرتے ہیں لگتا ہے کہ ایک آپس میں بانڈنگ ہے, ایک کمیونیکیشن ہے. ایسے لوگوں کی اللہ سلامتی کی ضمانت دیتا ہے. دوسرا وہ شخص جو مسجد کی طرف چلا, اللہ اس کا ضامن ہے, وہ بھی سلامتی کے راستے کی طرف. کیونکہ آپ دیکھیں جب ہم اندر داخل ہوتے ہیں مسجد میں تو کیا کہتے ہیں, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, کہ اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اور جب باہر نکلتا ہے تو اللہم انی اسألک من فضلک, تو یہ بھی اللہ کی ضمانت ہے, اس کے لیے گارنٹی ہے. اور تیسرا وہ شخص جو اللہ کے راستے میں نکلا, طلب علم ہو یا دین کی خدمت کا کوئی بھی کام ہو یا بیوہ یتیم مسکین کی خدمت کا, یا کسی بھی طرح, یعنی جو فی سبیل اللہ خالص, حتیٰ کہ اگر اپنے کسی دوست سے یا رشتہ دار سے بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے ملاقات کو جا رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں, اس کا بھی اللہ ضامن ہے, اس کے انجام کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے روزمرہ کی عادات میں سلام اور ان چیزوں کے علاوہ, چھوٹے چھوٹے کاموں کے علاوہ جو سلامتی کی ضمانت ہے, یہ ہمارا دین ہے جس نے اتنی خوبصورت ہمیں چیزیں سکھائی ہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے چھوٹی چھوٹی چیزیں, مثلاً اگر چھینک آتی ہے تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ, اور سامنے والا کیا کہتا ہے, یرحمک اللہ. جہاں یہ رحمت کا کلچر عام ہو کہ ہر شخص کے دل میں رحمت ہے, یہ اس کو چھینک بھی آئی ہے تو آپ کا دل بسیجا اور آپ رحم کی دعا دے رہے ہیں اس کو کہ اللہ تم پہ رحم کرے, کہ اس سے زیادہ کوئی تکلیف نہ ہو. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا ذکر کرتے اچھے الفاظ میں یا کوئی خرابی بھی کرتا تو آپ کیا کہتے, آپ فرماتے رحم اللہ امرأن. ایک اور جگہ پر آتا ہے رحم اللہ رجلا, پھر فرمایا رحم اللہ امرأتن. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا ذکر کرتے تو ساتھ فرماتے اللہ اس پر رحم فرمائے. یہ ہمارے دین کی خوبصورتی, یہ سلامتی کا راستہ. جب ہر شخص دوسرے کو السلام علیکم کہہ رہا ہے یا جزاکم اللہ کہہ رہا ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی نعمت پا کے الحمدللہ کہہ رہا ہے, جس کے گفتگو میں کئی دفعہ اللہ کا ذکر آتا ہے, تو ایسی زندگی دراصل سلامتی کی زندگی ہے کہ جس میں انسان دوسروں کو دعائیں دیتے ہوئے, دوسرے کا بھلا سوچتے ہوئے, کسی کی کوئی نعمت دیکھتا ہے تو اس کو برکت کی دعا دیتا ہے کہ بارک اللہ فیکم, اس پہ وہ خوش ہوتا ہے, اس پر اس کو حسد نہیں ہوتا, اس پر وہ کوئی منفی بات نہیں سوچتا. تو یہ وہ لائف سٹائل ہے, یہ وہ طریقہ ہے کہ جس سے انسان امن اور سلامتی میں رہتا ہے, جس میں انسان بڑوں کی عزت کرتا ہے, جس میں انسان چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے, جس میں انسان اپنے ہمسایوں کا خیال رکھتا ہے, جس میں انسان اپنے مریضوں کی عادت کرتا ہے, جس میں انسان بھوکوں کے کھانے کے لیے انتظام کرتا ہے.
تو یہ سارا جو اسلام کا طریقہ ہے اور یہ جو کلچر ہے، اگر ہم اس پر حقیقی معنوں میں عمل کرنے والے بنے تو یہی دراصل سبل السلام ہے. لیکن جب ہم صرف پڑھ لیتے ہیں اور وہ پڑھنا اور وہ جاننا ہمارے عمل کا حصہ نہیں بنتا، تو گیا ہم ایک جگہ پر بیٹھے ہیں اور وہ گدھے کی طرح کتابیں لاتے چلے جا رہے ہیں اور وہ ایکشن میں کچھ بھی نہیں ہے، تو گویا ہم سلامتی کے راستے پہ نہیں چل رہے، وہ تو اپنے لیے کچھ اور وبال اکٹھا کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم کام کرنے والے. راستہ کس لیے؟ چلنے کے لیے. تو چلنا کیا ہے؟ دراصل ایکشن، عمل. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی کتاب کو لازم پکڑے، کیونکہ جو اس کو لازم پکڑے گا وہی اندھیروں سے روشنی کی طرف آئے گا. پھر علم کے راستے میں بھی کئی مشکلات ہوتی ہیں، بعض اوقات اختلافات ہوتے ہیں، بعض اوقات دوسرے کی بات سمجھ نہیں آتی، بعض اوقات آپ اپنی بات دوسرے کو سمجھا نہیں سکتے. ایسے میں بھی صبر، حوصلے اور برداشت سے کام لینا چاہیے. فوراً دوسرے کو کفر کے فتوے نہیں لگا دینے چاہیے، فوراً دوسروں کو گمراہ قرار نہیں دینا چاہیے، فوراً دوسروں کے بارے میں بدگمانی کر کے پیچھے نہیں ہٹ جانا چاہیے. ہاں وہ میں نے ایک دن اس کو دیکھا تھا، وہ ایسا کر رہا تھا، لہٰذا وہ تو دین میں ہی نہیں. ہم جب خود دین میں آتے ہیں تو ہم ہر دوسرے سے الوف ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ بدعتی ہے، یہ مشرک ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں. ڈھیروں دوسروں کے اوپر فتوے لگا کے خود سمجھتے ہیں ہم جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے، لیکن باقی سب تو معلوم نہیں کیا چیز. تو یہ جو تکبر ہے نیکی کا، یہ بھی انسان کے لیے مشکل بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ دوسروں کی اگنورنس کو معاف کر دے گا، لیکن تمہاری ایروگینس اس کا کیا بنے گا؟ اگنورنس تو پھر بھی قابل معافی ہے کہ جس کے پاس علم نہیں اور غلطی میں وہ کوئی کام کر رہا ہے، لیکن جس کے پاس علم ہے اور وہ ایروگینس کے ساتھ دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے، اس کے لیے پھر مشکل ہے، کیونکہ وہ دنیا میں دوسروں کے لیے سلامتی کا باعث نہیں تو اس کی اپنی سلامتی خطرے میں ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب ہم دعویٰ کا کام کریں، دوسروں کو برائی سے روکیں، خیر و بھلائی کا کام کریں، فساد سے روکیں، تو یہ بھی دراصل سلامتی کی طرف جانے والا عمل ہے. پھر اسی طرح اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا، ادخلوا فی السلم کافۃ، یعنی صرف نمازیں ہی نہیں، صرف صدقہ خیرات نہیں، بلکہ دین کے جتنے بھی احکامات ہیں جو ابھی تک ہم نہیں کر رہے، ان سب کو کرنا دراصل سلامتی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے. یعنی انسان جس جگہ پر کھڑا ہے اس پر کھڑا ہونا کافی نہ سمجھے، جو کر رہا ہے اس کو کرنا کافی نہ سمجھے. یہ نہ دیکھے کیا کر چکا ہے، یہ دیکھے کہ کیا ابھی رہتا ہے. ایک کے بعد ایک ٹارگٹ کر کے کہ اچھا اس ہفتے یہ عادت اختیار کرنا ہے، اس مہینے میں یہ چیز کرنا ہے، اس میں یہ کرنا ہے. نیکیوں کی بھی باقاعدہ پلاننگ کرے، جس طرح ہم اپنی دنیا کے کاموں کی پلاننگ کرتے ہیں. اس بچے کی شادی اب کرنی ہے، شادی کے لیے ایسی ایسی تیاری کرنی، یہ گھر بنانا ہے، اس گھر میں ایسا ایسا رکھنا ہے، یہ فرنیچر ہوگا، ایسا باغ لگے گا، ایسا ہوگا. یہ ساری چیزیں ہم دنیا کی پلان کرتے ہیں دنیا کی خوبصورتی کے لیے. لیکن جنت کا گھر اس سے نہیں بنے گا. جنت کا گھر بنے گا جب ہم واقعی ان نعمتوں کی قدر کرنے والے اور ان تمام چیزوں پر عمل کرنے والے ہوں گے جو ہمیں ہمارے دین نے سکھائی ہے. اصل بات یہ ہے کہ انسان دنیا میں مکمل امن چاہتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مکمل امن جنت کے اندر ہی ہے، کیونکہ وہاں پر انسان لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، وہاں کوئی لغو فضول بات نہیں ہوگی بلکہ سلامتی ہی سلامتی ہوگی. اور وہاں جا کر کلام جو ہوگا انسانوں کا انٹر ہوتے ہی وہ کیا ہوگا؟ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین، کہ وہ اللہ کے شکر گزار ہوتے ہوئے سلام کرتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے، اور فرشتے بھی صبح و شام ان کو سلام کریں گے، اور رب کی طرف سے بھی ان کو سلام آئے گا، اور پیغمبر بھی پرصراط پر سے گزرتے ہوئے سلامتی کی دعائیں کر رہے ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ ہم سب کو بھی سلامتی کی دعائیں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے، دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے بھی کرتے رہنا چاہیے. جو بہترین دعا ہمیں سکھائی گئی ہے وہ کیا ہے کہ اللہم الف بین قلوبنا، اے اللہ تو ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے. کیونکہ جب دلوں میں انسانوں کی محبت ہوتی ہے تو پھر انسان ان کے لیے نرم الفاظ اختیار کرتا ہے، انسان ان کے لیے مثبت سوچتا ہے. اگر ان سے غلطی بھی ہو جائے تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہے. انسان ان کے لیے بڑا دل رکھتا ہے، انسان ان کے لیے خیر و بھلائی چاہتا ہے. اور یہ چیز صرف اس وقت آتی ہے جب دل میں محبت ہو. اگر دلوں کے اندر تنگی ہے تو پھر مشکل ہے. تو یہ دعا ہم سب کو کرنی چاہیے. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا.
اور ہمارے آپس کے تعلقات کی اصلاح کر دے، کیونکہ اگر باہمی تعلقات اچھے نہیں تو دنیا میں امن چین اطمینان ہو نہیں سکتا، اور پھر اگر دنیا میں نہیں تو آخرت تو دنیا کا عکس ہے، وہاں کیسے امن ہو سکتا ہے؟ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آ۔ وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور ہمیں فواحش سے، فواحش میں گالی گلوچ بھی آتی ہے اور بھی بے حیائی کے سارے کام آتے ہیں، ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، جو ظاہری اور چھپے ہوئے وہ سب کے سب، وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا، اور ہماری سماعت میں بھی برکت دے کہ خیر و بھلائی کی جو بات سنے وہ واقعی دل میں اترے اور پھر عمل کے قابل ہو۔ وَأَبْصَارِنَا، اور ہماری آنکھوں میں بھی، وَقُلُوبِنَا، اور ہمارے دلوں میں بھی، وَأَزْوَاجِنَا، اور ہمارے ازواج یعنی شوہر یا بیوی، وَذُرِّيَّاتِنَا، ہمارے بال بچے، ہماری اولادیں، اولادوں کی بھی اولادیں، ان سب میں بھی برکتیں ڈال دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور تو ہم پر مہربان ہو جا، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وَجَعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ، اور اپنی نعمت کا ہمیں شکر گزار بنا دے، مُثْنِينَ بِهَا قَابِلِيهَا وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا، کہ جو بھی تو نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں ان پر تو شکر کے قابل بنا، کہ ہم ان کا اعتراف کریں، ان کی تعریف بھی کریں، کیونکہ بعض اوقات نعمت ہوتی ہے مگر اس کا اپریشیٹ نہیں کرتے، ہم اکنالج نہیں کرتے، اس کی تعریف نہیں کرتے، اس پر خوش نہیں ہوتے، اور پھر ان نعمتوں کو ہم پر مکمل کر دیں، یعنی نعمتیں اپنے اختتام تک پہنچے۔ لیکن اس میں سب سے اہم دعا وہ کیا ہے؟ وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام، اور ہمیں سلامتی کے رستوں کی ہدایت دے، رہنمائی کر، اور ہم ان پر چل کر امن تک پہنچے۔ اسی لیے مہینے کے ابتدا میں جو ہم چاند دیکھتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام، کہ اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن، سلامتی اور اسلام کا بنا دے۔ ربی و ربک اللہ، اے ہلال میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ پھر اسی طرح جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر بھی ہم دعا مانگتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سب کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اور پھر مومن کی ہاتھ، زبان، چال، سوچ، ہر چیز کے اندر ایک سلامتی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے گھروں میں، ہمارے اولادوں میں، اور ہمارے معاملات میں، اور ہمارے کاموں میں، اور ہماری ساری زندگی میں امن اور سلامتی ہمیں نصیب کرے، اور موت کے بعد کے مرحلوں کو بھی ہمارے لیے پرامن بنا دے، اور آخرت میں ہمارا ٹھکانہ بھی سلامتی والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ چونکہ باتیں تو ہم نے بہت ساری سنی، اوور آل میں نے سلامتی کے کانسیپٹ کو کچھ واضح کیا کہ کس طرح دنیا اور آخرت میں، لیکن میں چاہوں گی کہ کوئی ایک چیز آپ جاتے ہوئے گھر لے جائیں، وہ کون سی بات ہے آپ مجھ سے شیئر کریں کہ آج آپ اس مجلس سے اٹھ کر یہاں سے جب گھر جائیں گے تو کیا ریزولوشن بنا کے جا رہے ہیں، کیا اپنے ساتھ عہد کر کے کون سے ایک عمل کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں، کون سی ایک بات جو آپ کو یاد رہے گی۔ میں نہیں کہوں گی اور نہ میں آپ سے ڈیمانڈ کروں گی کہ لیکچر کی ہر بات یاد رہے، مگر ایک بات کوئی بتائے گا؟ جی آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا ذکر کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اللہ اس کے اوپر رحم کرے۔ ہماری اکثر باتوں میں دوسروں کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں، تو جب ہم دوسروں کے لیے کوئی بات کریں، اس پہ یہ بات کریں تو ہمیں بھی ریمائنڈر ہوتا ہے ہمیں کیا کہنا چاہیے۔ بالکل، یعنی ہم کسی کا عیب دیکھیں، کسی کی غلطی دیکھیں، کسی کا تکلیف یا نقصان دیکھیں، کوئی فوت ہو جائے تو بھی کیا گھستا ہے ہمارا کہ اللہ اس پر رحم کرے، اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کو سلامت رکھے، اس نے ایسی بات کی یا ایسا کیا یا کچھ بھی، یعنی سارے مسلمانوں کے لیے خیر خواہی اور سب کے لیے سلامتی کی دعا۔ جی آپ فرمائیے۔ ہم لوگ بدگمانی بہت زیادہ خود سے ایزمپشنز کر لیتے اور پہلے سے پہلے ہی بدگمان ہو جاتے تھے، تو آج مجھے یہ بہت اچھی چیز لگی، نیت کے اخلاص کے ساتھ ساتھ بدگمانی پرہیز کرے اور محروم کی حالت کرے۔
یعنی خود سلامت رہنے کے لیے دوسروں کو اپنے شر سے سلامت رکھنے کے لیے گمان اچھا کر لیں، پازیٹیو. اور اس کا عہد جب بھی آپ کہیں سبحان ربی العظیم، اللہ کی پاکی کہاں بیان کرتے ہیں؟ یا رکوع میں یا سجدے میں جا کے. اللہ تو پاک ہے، ہماری توبہ ہے کہ ہم نے کوئی گمان تیرے بارے میں اچھا نہ رکھا ہو، یا تیرے فیصلوں پہ ہمیں کوئی اعتراض ہو، یہ تیری کتاب پر ہو یا تیری تعلیمات پر یا تیرے دین پر، تیری کوئی بھی چیز غلط نہیں. جی بالکل. یعنی انہوں نے اپنے لیے کیا سوچا کہ نیکی کے جو عادات اور جو کام کرنے کے ہیں اس کی پلاننگ کر کے 1 by 1 ٹارگٹ رکھ کے اپنے اندر لائیں. السلام علیکم. یہ دیکھی جائے کہ ہماری بات سے کسی کا دل نہیں بس کھلا رہے. اور جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میرا امتی دین کی ایک بات سنے، اس پر عمل کرے اور اس کو دور کے دور پہنچائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں سرسبز و شاداب رکھیں گے. آپس سے جو بھی سنے آج ہی اس پہ انشاءاللہ کر کے عمل کرے اور دوسروں کو پہنچائے. انشاءاللہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ جو میری بات سنے اور اس کو جیسے کا تیسا پہنچائے تو اللہ اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے. جی میں نے آج کے درس سے یہ سبق کیا کہ تمہیں اپنی سوچ عمل کو پازیٹیو کرنا. السلام علیکم. مجھے آپ کی یہ بہت اچھی لگی سر کہ آپ نے کہا کہ لوگوں کو اگر ایسے نیگیٹو کہنا ہے ہم ان کے ساتھ احسان کریں. اور یہ بات واقعی ہمیں یہ کرنی رہتی ہے دوسروں کے شر سے حسد سے. سب سے بڑی بات ہے کہ ہم ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں تاکہ ہم چیزوں سے بچ جائیں. آپ سب کا شکریہ. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.